ڈسکوری چینل کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، حسب روایت ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ آپ یہاں رکیں، میں لائٹ آن کر کے آتا ہوں۔ اور پھر چوکیدار سلیپر گھسیٹتا ہوا عمارت کے پیچھے گم ہو گیا۔ میرے سامنے 25 بائی 25 فٹ کی چوکی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا تھا، اندر اندھیرا تھا۔ میں اندھیرے کے باوجود اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک مستطیل حال تھا۔ چھت اور دیواریں اونچی تھی، چاروں دیواروں پر جالیاں لگی تھیں۔ روشنی اور ہوا جالیوں کے ذریعے اندر آ رہی تھی۔ رات کے 10:30 بجے تھے۔ بازار بند ہو چکا تھا، صرف چائے خانے کھلے تھے۔ چائے کے کھڑکتے برتنوں اور لاہوری گالیوں کی آوازیں دھڑا دھڑ اندر آ رہی تھیں۔ ہال کے درمیان میں سفید سنگ مرمر کی قبر تھی اور قبر پر کوئی رحمدل انسان سرخ گلاب کا ہار لٹکا گیا تھا۔ یہ ہار اور جالیوں سے چھن چھن کرتی آوازیں اس مزار کا کل اثاثہ تھی۔ عمارت کے پیچھے سے ٹک کی آواز آئی اور مقبرے کا بلب روشن ہو گیا۔ قبر مزید نمایاں ہو گئی۔ میں نے فاتحہ پڑھی، قبر کے گرد چکر لگایا اور باہر آ گیا۔ باہر چھوٹا سا لان تھا۔ لان کی مرجھائی ہوئی گھاس مقبرے کے مقیم کی داستان سنا رہی تھی۔ نئی انارکلی کی دکانیں بند ہو رہی تھیں۔ رات لاہور پر اتر رہی تھی اور مقبرہ اس اترتی ہوئی رات کی سیاہی بڑھا رہا تھا۔ رات کی شراب تاریخ کی شراب میں مل رہی تھی اور یہ ملتی ہوئی شرابیں وقت کا نشہ بڑھا رہی تھی۔ میں چوکی کی سیڑھی پر بیٹھ گیا اور وقت کی کتاب میرے سامنے کھل گئی۔ ناظرین گرامی، وہ ترکستان کا رہنے والا تھا۔ بچپن میں غلام بنا لیا گیا، نیشا پور لایا گیا، غلاموں کی منڈی میں کھڑا کر دیا گیا۔ قاضی فخر الدین وہاں سے گزرے۔ وہ امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے تھے۔ قاضی صاحب کی نظر بچے پر پڑی تو اس کی معصومیت نے ان کا دل کھینچ لیا۔ قیمت ادا کی اور اسے گھر لے آئے۔ بچے کا نام قطب الدین رکھا اور بیٹوں کی طرح اس کی پرورش شروع کر دی۔ قاضی فخر الدین اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ والد کی یہ محبت اولاد کے دل میں کینہ بن گئی۔ قاضی صاحب ضعیف بھی تھے اور علیل بھی۔ وہ جلد انتقال کر گئے۔ غلام زادہ دوبارہ غلام بن گیا۔ قاضی صاحب کے مردہ جسم کی بو ابھی کفن تک پہنچی تھی کہ ان کے ایک بیٹے نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے گھسیٹتے ہوئے غلاموں کی منڈی میں لے گیا اور اسے کھڑے کھڑے نیلام کر دیا۔ نیا آقا سوداگر تھا، وہ اسے غزنی لے گیا۔ غزنی میں شہاب الدین غوری کی حکومت تھی۔ شہاب الدین اس دور کا میاں شوباز شریف تھا۔ اس کا بڑا بھائی غیاث الدین غوری گورستان کا بادشاہ تھا۔ یہ سلطنت سینٹرل ایشیا سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ غزنی اس سلطنت کا بڑا صوبہ تھا۔ غزنی کا انتظام شہاب الدین غوری کے ہاتھ میں تھا۔ وہ زندگی اور تاریخ دونوں میں اپنے بھائی غیاث الدین غوری سے زیادہ مشہور تھا۔ اس کی فتوحات بھی زیادہ تھیں اور وہ صلاحیت میں بھی غیاث الدین سے بہت آگے تھا، لیکن وہ اس کے باوجود مرنے تک بھائی کا وفادار رہا۔ شہاب الدین غوری کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ اس نے اس کا حال غلاموں کی شکل میں نکالا۔ وہ شاندار غلام خریدتا، ان کی شاہانہ تربیت کرتا اور پھر انہیں ملک کے مختلف علاقے اور شعبے سونپ دیتا۔ شہاب الدین غوری کے ان غلاموں نے کمال کر دیا۔ یہ لوگ آگے چل کر خاندان غلامہ کہلائے اور انہوں نے گورننس کے بے شمار ایسے اصول متعارف کروائے جو آج تک زندہ ہیں۔ قطب الدین کا نیا آقا شہاب الدین غوری کی اس عادت سے واقف تھا، چنانچہ وہ اسے لے کر سیدھا دربار پہنچ گیا۔ شہاب الدین کو قطب الدین پسند آ گیا۔ اس نے اسے اپنے غلاموں میں شامل کر لیا۔ وہ باصلاحیت انسان تھا۔ وہ چند ہی برسوں میں بادشاہ کے قریب پہنچ گیا۔ شہاب الدین غنی تھا، وہ مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک دن معلوم ہوا کہ قطب الدین اس سے بھی بڑا غنی ہے۔ یہ اپنے تصرف میں موجود ہر چیز محل کے خادموں میں تقسیم کر کے سوتا ہے۔ بادشاہ کو یہ ادا پسند آئی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ دہلی اور اجمیر فتح ہوئے تو یہ دونوں شہر قطب الدین کو سونپ دیے گئے۔ شہاب الدین اور قطب الدین دونوں اس کے بعد ہندوستان فتح کرتے چلے گئے اور سلطنت کے سائز میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ قطب الدین کی جاگیر سمانا، میرٹھ، ہانسی، بنارس، گوالیار، گجرات، کالنجر، مہوا اور برایوں تک پھیل گئی۔ ملتان اور لاہور بھی قطب الدین کی ملکیت بن گئی۔ وہ ہندوستان کا مختار کل ہو گیا۔
لیکن وہ اس کے باوجود اپنی اوقات اور اپنے آقا کی مہربانی نہیں بھولا۔ ناظرین گرامی، شہاب الدین غوری جب بھی ہندوستان آیا، قطب الدین نے دہلی سے کوسوں باہر نکل کر اس کا استقبال کیا۔ شہاب الدین بھی پوری زندگی اپنے اس غلام پر فخر کرتا رہا۔ شہاب الدین غوری 15 مارچ 1206 کو ہندوستان سے واپس افغانستان جاتے ہوئے گھکڑوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ شہاب الدین غوری کے انتقال کے بعد تخت اس کے بھتیجے سلطان محمود غوری کے پاس چلا گیا۔ وہ سلطان غیاث الدین غوری کا بیٹا تھا۔ سلطان کا نام غورستان تھا اور دارالحکومت غور شہر تھا۔ سلطان محمود درویش صفت انسان تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی سلطنت کے 2 حصے کیے، افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا کے علاقوں کو جوڑ کر ایک ملک بنایا اور ہندوستان کے شہروں کو اکٹھا کر کے دوسرا ملک تشکیل دیا۔ غزنی کو پہلے حصے کا دارالحکومت قرار دیا گیا اور دہلی کو دوسرے حصے کا۔ پھر یہ دونوں ملک شہاب الدین غوری کے 2 غلاموں میں تقسیم کر دیے۔ غزنی تاج الدین یلدوز کو مل گیا اور ہندوستان قطب الدین کے حصے میں آ گیا۔ قطب الدین خود مختاری کی یہ سند وصول کرنے کے لیے دہلی سے لاہور آیا۔ گھوڑے سے اتر کر سند اور خلعت وصول کی، ہونٹوں اور آنکھوں سے لگائی اور سلطان بن گیا، سلطان ہند قطب الدین۔ وہ بادشاہ بن گیا، لیکن حسد نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ غزنی کی سلطنت پانے والا تاج الدین یلدوز خود کو ہندوستان کا مالک بھی سمجھتا تھا۔ قطب الدین دہلی میں جشن منا رہا تھا کہ یلدوز غزنی سے نکلا، لاہور فتح کیا اور لاہور پر قابض ہو کر بیٹھ گیا۔ قطب الدین واپس آیا۔ شہاب الدین کے دونوں غلاموں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ قطب الدین جیت گیا اور یلدوز غزنی واپس بھاگ گیا۔ قطب الدین نے غزنی تک اس کا پیچھا کیا۔ غزنی میں بھی لڑائی ہوئی اور یلدوز یہ جنگ بھی ہار گیا اور یوں غزنی بھی قطب الدین کے ہاتھ آ گیا۔ وہ غزنی میں بیٹھ گیا۔ یہ اس کی زندگی کا بدترین دور تھا۔ اس نے خود کو صرف 2 کاموں تک محدود کر لیا۔ وہ دن رات اپنے دکھوں کو یاد کرتا تھا اور شراب نوشی کرتا تھا۔ یاسیت اور شراب نوشی نے سلطنت پر اس کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ غزنی میں اس کے خلاف بغاوت ہوئی۔ شہر کے لوگوں نے دروازے کھول کر شہر دوبارہ تاج الدین یلدوز کے حوالے کر دیا۔ وہ جان بچا کر بھاگا اور لاہور پہنچ کر دم لیا۔ یہ شکست الارم ثابت ہوئی۔ وہ جاگ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یلدوز مضبوط ہونے کے بعد لاہور پر حملہ کرے گا، چنانچہ اس نے لاہور کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ وہ لاہور کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا رہا۔ لاہور مضبوط ہو گیا، لیکن وہ قضا کے ہاتھوں ہار گیا۔ وہ 1210 عیسوی میں لاہور کے قلعے کے باہر چوگان کھیل رہا تھا۔ اچانک گھوڑے سے گرا۔ گھوڑے کی کاٹھی اس کی چھاتی پر گر گئی۔ پسلیاں ٹوٹ کر پھیپھڑوں اور دل میں پیوست ہو گئی۔ شاہی طبیب اسے بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن موت قطب الدین سے زیادہ تگڑی تھی۔ وہ اس کی بے قرار روح کو لے کر اڑ گئی۔ پیچھے اس کا کچلا مسلا بے سانس جسم رہ گیا۔ یہ جسم چوگان کے میدان کے ایک کونے میں دفن کر دیا گیا۔ اس نے 3 بیٹیاں پیچھے چھوڑی۔ ایک بیٹی اس کے غلام شمس الدین التمش کے عقد میں تھی۔ دوسری دونوں بیٹیاں دوسرے غلام ناصر الدین کباچا کی بیویاں بنی۔ یہ دونوں غلام بھی وقت کے عظیم حکمران تھے، لیکن ان دونوں نے بھی زندگی ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر گزار دی۔ یہ دونوں عمر بھر ایک دوسرے کی تلوار سے بچتے رہے، یہاں تک کہ ناصر الدین کباچا بھکر سے فرار ہوتے ہوئے دریائے سندھ میں ڈوب کر مر گیا۔ ناظرین گرامی، قطب الدین کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 807 سال ہو چکے ہیں۔ ان 807 برسوں میں اس کی سلطنت ریت بن کر تاریخ کے صحرا میں بکھر گئی۔ اس کی آل اولاد بھی وقت کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ اس کی غلامی، اس کی سلطانی، اس کی جدوجہد، اس کی فتوحات اور اس کی منصوبہ بندی، یہ سب وقت کی بنجر زمین میں جذب ہو گئے۔ پیچھے صرف 4 چیزیں رہ گئیں۔ دہلی کا قطب مینار، یہ مینار آج بھی تلک بن کر زمین کے ماتھے پر چمک رہا ہے۔ سفید ہاتھی، اس نے دنیا کو سفید ہاتھی کی اصطلاح دی تھی۔ قطب الدین کے پاس ایک سفید ہاتھی تھا۔ وہ ہمیشہ اس ہاتھی پر سواری کرتا تھا۔ یہ شاہی ہاتھی تھا۔ یہ صرف اس وقت باہر نکالا جاتا جب بادشاہ سلامت محل سے باہر قدم رنجا فرماتے تھے، اور یہ مرحلہ عموماً 2-3 ماہ بعد ہی دیکھنے میں آتا تھا۔ چنانچہ ہاتھی کے پاس شاہی چارہ کھانے اور لد کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ یوں یہ سفید ہاتھی وائٹ ایلیفینٹ مشہور ہو گیا۔ قطب الدین کا یہ سفید ہاتھی اس کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ وہ بھی تیسرے دن فوت ہو گیا، اور اس کے بعد کسی بادشاہ کو سفید ہاتھی نصیب نہیں ہوا۔ اس کی تیسری نشانی لکھپتی کی اصطلاح تھی۔ وہ وقت کا حاتم تائی تھا۔
वो मांगने वालों को लाख रुपए से कम खैरात नहीं देता था। चुनांचे जो जरूरतमंद उसके दरबार तक पहुंच जाता था वो लखपति होकर वापस आता था। लोग उसे लख बख्श भी कहते थे। लाहौर की कदीम गलियों में आज भी सखियों को कुतबे दौरां या कुतबे जमाना कहा जाता है। ये कुतुब विलायत वाला कुतुब नहीं, ये कुतुबुद्दीन का कुतुब है और इसकी चौथी और आखिरी निशानी लाहौर के अनारकली बाजार की एक तंगो तारीक गली में इसका मजार है। वक्त के 800 तेशे भी इसकी ये निशानी नहीं मिटा सके। ये मकबरा आज तक कायम है। इसका खानदान, इसकी सल्तनत और इसका दौर, वक्त ने इसकी हर चीज खाक का पैबंद बना दी, लेकिन वक्त अगर नहीं मिटा सका तो लाहौर में इसका मकबरा और दिल्ली में इसका मीनार नहीं मिटा सका। कुतुबुद्दीन के एक हाथ की छोटी उंगली टूटी हुई थी। वो जब शहाबुद्दीन गौरी के महल में दाखिल हुआ तो दूसरे गुलामों ने टूटी हुई उंगली की वजह से उसे ऐबक कहना शुरू कर दिया। ये लफ्ज उसकी छेड़ था, लेकिन अल्लाह ताला को शायद उसकी सखावत पसंद आ गई और बारी ताला ने उसकी इस छेड़ को इसका एजाज बना दिया। चुनांचे आज तारीख जब तक कुतुबुद्दीन को ऐबक न कह ले, ये उस वक्त तक खुद को मुकम्मल नहीं समझती। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।